میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا. تو میں مالداروں کا رونا کیا روں, اور میں سیاسی کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا روں. ریڑھی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے. پھر طاقت تو ویسے ہی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. جب تک اللہ یاد نہ ہو, جب تک آخرت سامنے نہ ہو, جب تک اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی سامنے نہ ہو, تو بڑی جلدی یہ پیشاب پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت بھولتا ہے, اپنی اوقات بھولتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی, تمہیں یاد نہیں تمہیں گرتا ہوا گندا پانی تھے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى, پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا اور تمہاری ان تمہیں مختلف شکلوں سے گزارا. فخلقنا النطفۃ علقہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے, اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, جس پر اس کو ناز ہے, تکبر ہے, اکڑ کے چلتا ہے, ایڑی مار کے چلتا ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھتا, نوکروں کو جانور سمجھتا ہے, گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے. یہ سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ارے یہ فرعونیت چھوڑ دو, تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے. تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منع نہیں, تم گارڈ رکھو کوئی منع نہیں. یہ کیوں کرواتے ہو؟ ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے. یہ فرعونیت ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں, دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے, گیٹ کیپر ہے, وردی بھی پہنا ہو, لیکن جو ان دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار. میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے, جو تم تنخواہ دیتے ہو نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نہیں, تو 2 لتر مارے گئے کہ تو میں نے سلوٹ مروایا, جب میں تینوں لتر پھیرنا ہی پھیرنا. نوکر رکھنا, ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی, لیکن نوکر کو جانور بنا دے اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی, میاں صاحب کو بھی, سیٹ صاحب پتہ نہیں تھوڑے پاس کہ ہمارے یہاں پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑ رہا ہے. اے فرعونیت ہے, یہ فرعونیت ہے. یہ سلوٹ مروانے بند کرو. اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. جب سب پیچھے ہٹ جائے گا, سارا کیا کرایا یہیں پڑا ہوگا, اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. طارق جمیل آئے گا, ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی, ننگے بدن. آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے بہت کچھ دیا تھا, آج کیا لائے ہو؟ بہت کچھ دیا تھا, آج کیا لائے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا. یہ وہ کھڑی ہوگی جب جوان بھی بوڑھے, بچے بوڑھے بھی, چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. تشبیہ دی ہے, وہ اس دن بچہ کوئی نہیں ہوگا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے, بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ایسے خوف کا عالم ہوگا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ؟ کہاں, ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب ندا پڑے گی, سہیل کو بلایا جائے, کامران کو بلایا جائے, لیا گوشت دا حساب دے, پینٹا کمیزاں دا حساب دے. ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ سے, ڈیڈی سے, کہ لا حساب دے, کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا. یوم یجعل الولدان شیبا. بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے. اللہ رزق دے جھک جاؤ, اللہ رزق دے جھک جاؤ, اللہ رزق دے جھک جاؤ. تکبر میں نہ آؤ, انسان کو جانور نہ بنا دو, انسان سمجھو. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تمہارے گھروں میں نوکروں کے برتن الگ ہوتے ہیں, تمہارے الگ ہوتے ہیں. تمہارے برتن میں نوکر پانی پی لے اس کی شمت آ جاتی, تمہارے برتن میں نوکر روٹی کھا لے اس کی شمت آ جاتی. یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا.
قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ایک سانس نکلنے کی دیر ہے میرے رب کی قسم، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل ڈیڈ باڈی، بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ ملک فہد مرحوم فوت ہوئے، میں حرم میں تھا، ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے، چونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز جنازہ۔ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے، آج تو پتہ نہیں کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے۔ آواز آئی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز پڑھو۔ او میرے بھائی بہنوں، کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو؟ کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چیونٹیاں بنا دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو؟ پیٹ کا پھٹ جانا یاد، 4 دن کے بعد قبر کھودو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے، کیا اوقات ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر، اور 12 سال میں زیر و زبر کر دیا اس نے دھرتی کو، اور خود 32 سال 10 مہینے اور 8 دن۔ اور جب موت نے جھٹکا دیا، عراق میں پہنچا ہوا ہے، اسے میرے ضلع ملتان میں تیر لگا، واپسی پر یہ اٹیکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا، ملتان اسے تیر لگا، اس کا زخم گہرا ہوا، اس نے اس کے بدلے میں میرے ضلع کے کتے بلے بھی ذبح کرواتے، انسان تو ذبح کرواتا تھا، میں نے کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے۔ یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے مینار اور گائے بکریوں کو بھی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے، اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا۔ جب موت نے جھٹکا دیا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی، اس کی آخری خواہش سنو، آخری خواہش، کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ عراق، آگے ترکی، آگے مقدونیہ، 1 مہینے کا سفر باقی ہے، 1 مہینہ 30-35 دن کا سفر باقی ہے۔ وہ 30-35 دن مستعار مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا، اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اذا زلزلت، یہ تو انسانوں کی موت، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ میرا رب ساری کائنات کی موت بتا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت۔ فقل ينسفها ربي نسفا، ایک موت کل کائنات پہ اللہ لانے والا ہے، جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر 7 آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت اسرائیل کہے گا عرش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم 4 باقی ہیں۔ اللہ فرمائے گا جبریل میکائیل کو موت آ جائے، کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا، عرش عرش، یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لیں،
تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ کون باقی؟ یہ جبریل پڑھا ہے، یہ میکائیل پڑھا ہے، کون باقی؟ کہ اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی۔ کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم، سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے، لمبائی چوڑائی۔ پھر اللہ کہیں گے کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی ہے جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا عبد غلام باقی۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا، یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گا جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے۔ ہن کون باقی؟ ہن اسرائیل دیاں ٹنگاں آئے گا در 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 در، ہن دی باری لا گئی سارے موت دے جائے کے چکا اج نو لگ پتہ جاونا جس لے جو دی آونی ہے نا، کون باقی؟ تو ایسے کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اب تو تیرا غلام ہی باقی۔ تو میرا اللہ کہے گا مت فإنک خلق من خلقی، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بعد کہے گا، اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتِ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہے ہی کوئی؟ من کان لی شریکا فلیأتِ، دوسری دفعہ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی بھی نہیں۔ پھر من کان لی شریکا فلیأتِ، ہے کوئی تو آؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا انا الملک، بادشاہ میں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس و سلام و مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اگلی سن، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے۔ کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی، مٹا دی، میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ او میرے بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ یہی کربلاؤں کی تاریخ ہے، یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ، ہم پر نہیں آئیں گی کربلائیں۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کچے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں، تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے، جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں، جو آروں سے چیر کر کہکے لگانا جانتے ہوں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں، جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، وہ آتے ہیں آزمائش میں۔ اسی تجھی تک کمی کمین بندے ہیں، سانو کیا آزماؤں ہیں؟ ہاں ہاں، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ کی۔
مشرق میں کس کی بادشاہی ہے؟ رب المشرق اللہ کی. مغرب میں کس کی بادشاہی ہے؟ والمغرب اللہ کی. مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ بادشاہ ہے. شمال جنوب میں کون بادشاہ ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ. کائنات میں دیکھو تو صحیح، رگ رگ میں اللہ کا نور ہے، پتے پتے میں اللہ کا نور ہے، ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے. یہ ہوا کے خوبصورت، یہ ہوا کے دلکش، دلربا، دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. یہ اڑتی ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. طارق جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. دھرتی میں خزانوں کا بھرے ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. سمندر کی تہ میں پیٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے. ہرن کے نافے میں مشک، خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے. گائے کا گھاس اور پانی کھا کر پی کر دودھ نکالنا، گارے میں خون میں سے، گوبر میں سے، خون گندا، گوبر گندا، اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. اس کی مہک بتاتی ہے کہ اللہ ہے. آئے ہائے، بڑی کائنات کو چھوڑو، ایک چونٹی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے. بھائی بہنوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو. وللہ، خزانے کس کے؟ وللہ خزائن السماوات والارض. طاقت کس کی؟ ان القوة للہ جمیعا. ملک کس کا؟ الملک یومئذ الحق للرحمن. فرشتے کس کے؟ جعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. آسمان کس کے؟ لہ ما فی السماوات. زمین کس کی؟ وما فی الارض. درمیان کس کا؟ وما بینہما. زمین کے نیچے تک کس کا؟ وما تحت الثری. سب اللہ کا، سب اللہ کا، سب اللہ کا. ماضی کا حاکم اللہ، حال کا حاکم اللہ، مستقبل کا حاکم اللہ، زندہ مردہ پہ حکمران اللہ، اچھے برے پر حاکم اللہ، ناری نوری پر حکومت اللہ کی، آبی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ. روزہ رکھو اللہ مل جائے گا. اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. کلمے کا اگلا حصہ، کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے؟ اللہ. کوئی نقطے والا حرف ہے؟ بولو. ہاں. تم کیا کہتے ہو؟ خدا. تم اللہ نہیں کہتے ہو، خدا. تمہارے مولوی، تمہارے مفتی، تمہارے خطیب اور تم سب تم خدا کہتے ہو. کبھی کبھی غلطی سے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے. بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑھو، خدا خدا خدا. بڑے سے بڑے خطیب کی سنو، خدا خدا خدا. آپس میں بات کرو. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے. خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو تو وہ اللہ ہے. لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا نہیں بتایا. میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا، تسی مینوں رحم دین سدنا شروع کر دیو تو میں آکھنا یار کی آکھی جاندے ہو؟ او بابا میں رحم دین نے میں طارق جمیل ہاں. میرا اللہ بر صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہوگا او کملے ہو، میں اللہ میں خدا کی بنائی جاندے ہو، مینوں اللہ آکھو. ساری 7-6 بر اعظم اللہ نے پھرائے، بار بار پھرائے. پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا، اللہ ہی کہتے ہیں. ارے تم بھی اللہ کہو، اللہ کہو. وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا؟ ہاں کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ہاں ساری کائنات میں نور پھیل گیا، ساری کائنات نورانی ہو گئی. نقطے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کیا ہے، اتنی بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے 17 جلدوں میں. نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں. تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنے آپ کو خدا آگ چڑھے. خا پہ تو نقطہ ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ ہاں. اللہ کے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام احمد، کوئی نقطہ ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. برابری ہو گئی نا، کوئی نقطے والا نہیں. دوسری برابری، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. کتنے ہو گئے؟ 12. اب اللہ نے کلمہ بنایا، پرزے جوڑ کے انجن بنا. میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کیا ہے. اللہ کہنے کی عادت عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو، خدا میں اٹکے ہوئے ہو. جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو، جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفت سے اللہ کو پکارتے ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو، جسے کسی نے نام بنایا ہو. تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں. پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ دکھاؤں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا؟ حمد بچے گا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بچے گا؟ حمد. یہ اتفاق ہے، یہ انتخاب ہے. واہ واہ. قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا؟ اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے؟ الحمد کا الف لام ہٹا تو حمد، محمد کا میم ہٹا تو حمد، اور احمد کا الف ہٹا تو حمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے؟ وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے. ابھی تو افطاری تک ہم نے بات ختم کرنی ہے. تہاڈا سارا دماغ سموسے پکوڑیاں پھسے ہویا، تسی اللہ دی گل کتے سننے؟ کیا عقیل صاحب سانو کھماونا کی ہے؟ تسی تو سارے دیگا نو ویکھی جاندے ہو. ہاں، اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ کو حبیب بنایا، آپ کو کلیم بھی فرمایا، آپ کو حبیب بھی فرمایا، آپ کو خلیل بھی فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا، آپ کو طٰہٰ بھی فرمایا، آپ کو مزمل بھی کہا، مدثر بھی کہا، یاسین بھی کہا، شاہد بھی کہا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی کہا، داعی الی اللہ بھی کہا، سراجم منیر بھی کہا، ماحی بھی نام دیا، حاشر بھی نام دیا، عاقب بھی نام دیا، فاتح بھی نام دیا، خاتم بھی نام دیا، اور محمد بھی نام دیا، اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رؤوف بھی نام دیا، رحیم بھی نام دیا. اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام اپنے نبی کو دیے، رؤوف الرحیم. عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراجم منیر، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن اموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیری بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوق بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائح بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، فقیر، ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں. 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا. افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا. اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے. میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا.
لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بھائی ویزا، پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا، ویزا غلط نہیں صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر وکھا پھر اندر جامے گا۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ، رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے، میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو، اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی، اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں۔ میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، ارے بچوں غور سے سنو، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری ذالکہ، میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، عظیم الشان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے، میں نے سر پہ سجا لی۔ یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی۔ میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا۔ یہ سب سنت ہیں۔ مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگے، کام بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں۔ اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پال۔ ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں بیٹھو، میرے نبی فرما رہے ہیں یا بنی، الفاظ سنو، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، لاحد۔ میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اما الشیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو، تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا۔ لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا،
عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں. نہیں، لے احد، لے احد، لے احد، جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے. میرے بیٹے انس سب کی نفرت دل سے نکال دے. فَفْعَلْ، کرتے رہنا، کرتے رہنا. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے. عظیم، میں بار بار دہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی. مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ. پاکستان میں تک سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو. اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو. کافر 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 کافر. اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا، ایک واقعہ یاد آیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا. پھونکے، نام مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی بھر کے ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا. میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتہ ہے حکمت کے بڑھنا ہے.
کبوتر جی چونج دے پانی نال کر بڑھنا ہے، گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ دین کے نام لینے والے جب دین کو ذبح کرنے پہ آ جائیں، ممبر پہ بیٹھنے والے جب نفرتوں کی آگ بھڑکانے لائے، کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ایک پاک انبیاء کی ذات ہے جن کی زبان پہ اللہ بولتا، باقی طارق جمیل روزانہ مجھے 40 سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے، میں خطا نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھو تو صحیح، میں غلطی سے کہہ گئے، جان بوجھ کے کہہ گئے، ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اللہ نے توبہ رکھی ہے، کفر کی توبہ، کہ میرے میں درد سے بول رہا ہوں، زوال ہے، زوال خوفناک زوال ہے۔ جب ممبر پہ بیٹھنے والے دین سے اتنے دور چلے گئے، عوام کا کیا؟ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لڑائی کی صحابہ سے، عکاشہ بن محسن جیسے بدری صحابی کو شہید کیا، اتنے بڑے مقام کے صحابی کو شہید کیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں توبہ کرنے آیا، آپ نے گلے لگا لیا، کہا توبہ تو سب کفر کے نبوت کے دعوے۔ میرا اللہ کہتا میں تو ہر بیان میں کہہ رہا ہوں کہ دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کہتا جاؤ سب معاف کیا۔ یہ میں زوال بتاؤ، آج امت اتنی پستی میں چلی گئی ہے، کس قدر فرقہ واریت نے ایک اجتہا کی شکل اختیار کر لی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کہ کافر کافر کافر، کتے خنزیر۔ میرا نبی ایسے بولتا تھا۔ میں انسان ہوں، بول رہا ہوں، بولتے بولتے کوئی غلط جملہ بول سکتا۔ گستاخی کا جان بوجھ کے کرنے والا یقیناً دائرہ اسلام سے خارج۔ عمل چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گستاخی کرنے سے، نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہے، نماز کی گستاخی کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ کتنا تعصب ہے، نفرت ہے کہ ایک آدمی کی 17 سال کی پاک زندگی کو ایک غلطی پر کفر بنا دیا۔ یہ گراوٹ ہے، زوال ہے۔ ہمیں بندر خنزیر بنانے کے لیے فرقہ واریت ہی کافی تھی۔ اس کملی والے کو دعائیں دو جس نے حسن حسین کو ذبح ہونے دیا، تمہارے لیے میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ پوچھ کے آؤ۔ وہاں سے جواب آتا ہے ساتھ دوں گا، یعنی یہی نہیں کروں گا جو پشتوں کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر خنزیر، یہ نہیں کروں گا۔ ہو جاتا یہ جو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ بھائیو، میرے نبی نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اس امت کے لیے، اسے مت توڑو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس امت میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے، میرے نبی نے دعا مانگی تھی اعلان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہا میرے محبوب اختلاف ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس کے باوجود ہمیں محبت کا حکم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے عظیم عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی جہاد، آپ نے کہا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت۔ اسلام کا سب سے عظیم عمل محبت ہے۔ جو امت کو توڑنے والی بات کرتا ہے وہ میرے نبی کے سینے میں سب سے گہرا خنجر اتارتا ہے۔ جو امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، تمہارے اندر یہاں یہ جراثیم ہیں چونکہ تم وہیں سے آئے ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہو۔ یہ تو جاؤ پاکستان میں دیکھو کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں نوحے ان کے سنے نہیں جاتے، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس فرقہ وریت کی آگ میں جل گئے۔ میں آج کو نہیں روتا ہوں، میں بغداد کو روتا ہوں
کہ بغداد میں یہی کچھ ہو رہا تھا، علماء آپس میں دست و گریباں، عوام دست و گریباں، سمجھانے والے روئے بس کرو کوئی اور بڑی آفت نہ آ جائے، نہیں سمجھے تو اللہ نے مٹا دیا۔ اسپین میں گیا 2-3 دفعہ، میں رویا ہوں، حکومت کے جانے پر نہیں رویا، میں اس پہ رویا ہوں کہ جس وجہ سے اسپین کا مسلمان تباہ ہوا اس کا ہر سبب پاکستان میں موجود اور نہیں سمجھ رہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے سے کیسے خطا نہیں ہو سکتی؟ کوئی لکھا ہوا جس کو وہ پڑھ رہا ہے، لکھے ہوئے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، نقل کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ زبانیں ہیں جن پر اللہ بولتا ہے، وہ خطا سے پاک ہے۔ میرے بھائیوں، زبان کی غلطی کو کفر و اسلام، اختلاف رائے کو کفر و اسلام، اختلاف عمل کو کفر و اسلام، کیا جواب دو گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کعب بن عجرہ، یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے۔ آپ نے پیٹ پر انگلی رکھی، کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ 3، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں۔ اب باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی، خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، اور عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے کہا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پہ آ سکتے ہیں، فرشتے ہاتھ دھلانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ جس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں۔ ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ بیمار تھی، اب بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ ایک عرب سردار بے عمران، عرض کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کر لوں۔ اسی طرح چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر، باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا، آپ اندر آئے، پوچھا بیٹی سونا بیمار ہو کیا؟ تو باپ کو دیکھ کے رونے لگی، کہ یا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی، اب بیماری بھی آ گئی ہے، 2 امتحان آ گئے۔ طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا، احد پہاڑ میں دان توڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا، بیٹی کے آنسوں نے موم کر دی اور آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگی اور کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اس امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اپنے گھر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، آخری تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، ہر شے مکمل کر کے دی، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ دین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ بھائیو،
آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی منزل اللہ کو بناؤ اور رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ سے جوڑ دیں گے۔ ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے، آخری نبی، کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی۔ آپ تو گوہ کا لفظ شاید بھول گئے ہوں۔ گوہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا، جسے عرب جاہلیت میں کھاتے تھے۔ ہمارے ہاں چمار اب بھی کھاتے ہیں، جو خیموں میں خانہ بدوش بہت بڑا ہوتا ہے، چھپکلی نما۔ ایک بدو شکار کر کے گزر رہا تھا، آپ کی محفل سے گزرا۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ وہ نبی ہے۔ آیا گوہ شکار زدہ مری ہوئی، اس کی دم سے پکڑ کے یوں پھینکا، کہنے لگا محمد یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے تو مانتا ہوں، ورنہ نہیں مانتا۔ اور بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بولے اندر، جانور کی بولنا ہے۔ اور وہ ایسے مری پڑی ہے تو آپ نے کہا یا باب، یا باب، اے گو۔ اس نے آنکھیں کھولی، یوں سر اٹھایا، لبیک و سعدیک، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آخری نبی نے بلایا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ارشاد فرمائیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کو یاد کرتی ہو، کس کی عبادت کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کو یاد کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، حکومت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ او بدو دی تے چوکڑی گئی۔ آپ نے کہا من انا، من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بات اس سے بھی خوبصورت، وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب، جو آپ کو چھوڑ جائے گا ناکام۔ اس گوہ کا، اس بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ اتنا ایمان رکھتی ہے کہ بریڈ فورڈ والوں کو پیغام پہنچ جائے 14 صدی کے بعد کہ نبی کے دامن کو تھامو گے تو اللہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اگر یہ دامن چھوٹ گیا، نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے۔ ان کی زندگی سورج سے زیادہ چمک، سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گھٹتا اور بڑھتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے، وہ غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع ہونے کے لیے میرے نبی کی نبوت، ہستی، حیثیت کو وجود ملا ہے۔ کسی نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ واحد نبی ہیں جو پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ایک ایک ادا موجود ہے۔ کوئی نبی نہیں جن کی ایسی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو۔ کسی نبی کا نسل، نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی۔ واحد نبی ہیں جن کا نسب، پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہائیل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا حبیب ہے،
اب ایک گلہ کروں کہ 40 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوئے، کبھی کسی کو دکھ دینے والا بولنے کی کوشش نہیں کی. یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا، یہ ہم نے استادوں سے سیکھا. میں نے 8 سال پڑھا، میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھایا. محبت سکھائی. اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے. تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے، ایک پینی کا سوال. اپنے پیسے خرچ کر کے ٹکٹ پر، کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھیجا، میں اپنے ٹکٹ پر آیا، پہلے بھی آیا، کئی سال سے آ رہا ہوں. صرف آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں. وہ تبلیغ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں، گستاخ رسول بھی. کیا ظلم کرتے ہو، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان، ٹھیکہ نہیں. کسی اور کو جنت میں جانے دو یار. کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے؟ اختلاف رائے ہے مسائل میں. کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے؟ لیکن اس قدر تعصب کی پٹی آنکھوں پر. میں نہیں آگ بھڑکا سکتا، کتنے دنیا میرے بیان سنتی، میں نہیں بھڑکا سکتا آگ. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بھائی امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، جو تمہارا عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو. اوروں کو کیوں اتنا دور کرتے ہو؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا. چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے. میرے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے. تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا. کہا ابا پانی پی لو. کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا پانی ہے، پی لو. کہا کوئی پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں، اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے. میرے نبی تو منافقوں پہ مہربان.